کہ جب مودی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی نیا قانون اقلیتوں کے خلاف نہیں بنایا، تو بالکل بجا ہے وہ اس بات کے اندر اس کہنے میں، کیونکہ یہ سارے قانون کانگریس حکومت نے ہی ہمارے اس میں بنائے، لیکن ہم لوگ اس وقت ایک خواب غفلت میں تھے کہ ہمارے 5 لوگ جو ہیں وہ کیبنٹ میں بیٹھے ہیں تو مسلمانوں کی نمائندگی ہو رہی ہے. ہم لوگ بس اسی سے خوش ہوتے تھے، بجائے اس کے یہ پوچھنے کے کہ حکومت مسلمانوں کی ایجوکیشن کے لیے، ان کے سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے، ان کی اکنامک پروگریس کے لیے کیا کر رہی ہے. اگر کانگریس کی کسی پالیسی کا فائدہ مسلمانوں کو ہوا تو وہ صرف منموہن سنگھ کے اکنامک ریفارمز کی وجہ سے. جب لبرلائزیشن کے بعد میں انڈین اکانومی کھلی تو اس وقت جو کارپوریٹ ورلڈ ہندوستان میں آیا، اس نے اپنے آفیسز یہاں پہ کھولے، اس نے بنا کسی تفریق کے، چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو یا کرسچن ہو یا سکھ ہو، اگر وہ کوالیفائڈ ہے تو اس کو نوکریاں دینا شروع کی. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ سن 85 کے بعد سے جو مسلمان نوجوانوں نے، جو کہ اکثر بے روزگار گھومتے تھے، ان کو جو نوکریاں ملنا شروع ہوئیں، اس سے مسلمانوں کی معاشی ترقی کا جو ایک نیا باب شروع ہوا، بس اس کو ہم ایک پازیٹیو ایسپیکٹ کہہ سکتے ہیں ہماری گزشتہ حکومت کا. اور جو باقی ساری چیزیں ہیں کہ جو اب ہم جن چیزوں کا ذکر کرتے ہیں اور ان پر آنسو بہاتے ہیں، تو وہ اگر 10 سال میں ہوئی ہیں تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ جو ہے وہ تقریباً پچھلے 60 سالوں میں پہلے بن چکا تھا، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ آج کی حکومت اٹھاتی چلی آ رہی ہے. اور ابھی بھی اس نے کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں کیا ہے، وہ صرف اور صرف اس بات کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے پورا کانسٹیٹیوشن چینج کیا جائے. پریمبل کے علاوہ ابھی انہوں نے دھاوا بولنا شروع کیا ہے اور یہ باتیں آنی شروع ہو گئی ہے، لیکن اس کے لیے جس وقت ان کو طاقت ملے گی اور جس وقت وہ ان کے لیے وقت بالکل موزوں ہوگا، وہ کام ایک دم سے کر جائیں گے. سلیم اللہ صاحب نے ذکر کیا تھا نیشنل ایجوکیشن پالیسی کا. نیشنل ایجوکیشن پالیسی کا اگر ہم ذکر کریں تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی کہ ہم لوگوں کو حکومت کی یہ منشا سب کو معلوم تھی کہ حکومت ایجوکیشن پالیسی ایک نئی لانا چاہ رہی ہے. اس ایجوکیشن پالیسی کے جو بھی اغراض و مقاصد انہوں نے عیاں کیے یا بتائے، اس سے پہلے ہی انہوں نے جو کتابیں تبدیل کی گئی ہیں، اور اب ہم ان کتابوں کے اوپر بحث کر رہے ہیں کہ یہ کتابیں کیسے آئیں، کہاں سے آئیں. تو صاحب سن 1990 میں RSS نے ایک ماسٹر دینا ناتھ صاحب کو جھنڈے والان ہیڈ کوارٹر میں جا کے ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا، اور ان کو صرف ایک ذمہ داری دی گئی تھی کہ آپ کو پہلی سے لے کر 12ویں تک کی ان سبجیکٹس کی کتابوں کو دوبارہ لکھنا ہے. اس شخص نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ میں اس کا رزلٹ کیا ہوگا اور جب میں یہ کتابیں لکھ دوں گا تب کیا ہوگا، کیونکہ اس کو اپنی تنظیم کے بارے میں پورا بھروسہ ہے کہ جس وقت موضوع ہوگا، جب حکومت چاہے گی یا جب ہم زیر اقتدار آئیں گے تو ہم وہ کام کر جائیں گے. اور وہی کام انہوں نے کیا، اس میں کوئی دیر نہیں لگی. ہم یہ سب جانتے ہوئے بھی اس کا کیسے اس کو ڈیفینڈ کرتے یا اس کے اگینسٹ پروٹیسٹ کرتے، ہم لوگ اس کو کبھی کچھ نہیں کر پائے. اور اگر ہم باقی ساری چیزوں کے ایشوز کے اوپر بھی بات کریں تو ہم لوگوں کا موقف ہمیشہ سے یہی رہتا ہے کہ جب چیز ہو جاتی ہے تب ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اب اس کا رسپانس ہم اس کو کیسے کریں، جو کہ بہت ہی نی جرک رسپانس ہوتا ہے، یعنی کہ بس بالکل بے تکا سا ایک رسپانس ہوتا ہے، بنا کسی تیاری کے، بنا کسی ہوش مندی کے وہ رسپانس ہمارا دیکھنے میں آتا ہے. تو کانسٹیٹیوشن کے تعلق سے جو باتیں ہوئی ہیں وہ بہت ہی بصیرت انگیز پہلے سے ہوئی ہیں، تو اس پہ میں زیادہ وقت اور نہیں لگاؤں گا. میرا تعلق چونکہ میڈیا سے ہے تو میں میڈیا اور سافٹ ڈپلومیسی جو ہے، جو کہ 15 سال کے عرصے تک میں ایک ڈپلومیٹک مشن سے بھی رہا، تو اس کے اوپر میں فوکس کرنا چاہوں گا کہ آج ہم جو دیکھ رہے ہیں تو گزشتہ 10 سے 12 سال کے اندر جس طریقے سے نیشن ہوڈ کا پورا کانسیپٹ ایک پورا ایوالو ہوا ہے، اس کے اندر میڈیا کا رول نہ صرف ہندوستان بلکہ بیرونی ممالک میں بھی بہت تبدیل ہو چکا ہے. ہندوستان میں اگر ہم اس کا کیس اسٹڈی لیتے ہیں تو یہ چیز سامنے آ جاتی ہے کہ اس ڈیجیٹل ایرا کے اندر جو بھی ڈیجیٹل ٹولز ہم لوگوں کو میسر ہیں، اس کا آپ بالکل میکسیمم یوٹیلائزیشن کیسے کر سکتے ہیں. اس کا سب سے بڑا اگزامپل موجودہ پارٹی جو کہ اقتدار میں ہے اس کا ہے کہ وہ کسی پلیٹ فارم پر اس نے ایسا نہیں چھوڑا ہے کہ آپ کو اپنی ذہنیت سے، اپنے اسٹیٹمنٹ سے، اپنے واقعات سے کس طریقے سے آپ کو خالی جانے دے. اس کے لیے باقاعدہ ایک اسٹریٹجی تیار کی گئی، میڈیا اسٹریٹجی تیار کی گئی، سوشل میڈیا کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے گا،
جو پرنٹ میڈیا ہے اس کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے گا, جو آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہے اس کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے گا. الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ جو ہے اس کا ایک راستہ یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کے لیے اپنے آپ کو بزنس میں رکھنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے ایڈورٹیزمنٹ. تو ان کے ایڈورٹیزمنٹ کے اوپر نکیل کسو اور ان کو دوسری طریقے سے آپ فنڈنگ پرووائڈ کرائیے تو وہ آپ کے سر میں بات کرنا شروع کر دیں گے. اور پچھلے 10 سال میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ایک ایک کر کے صرف 2 کارپوریٹ ہاؤسز کے پاس اس وقت ہندوستان کے سارے الیکٹرانک چینلز کی مالکانہ حقوق جا چکے ہیں, اور جو بھی خبریں نشر ہو رہی ہیں وہ کس طریقے سے موڈیفائی کی جاتی ہیں, کس طریقے سے اپنی پارٹی کے نظریات یا کس طریقے سے کسی خاص واقعے کو کسی دوسرے اینگل سے دیکھ کر یا اس کا دوسرا رخ دکھا کر آپ اپنے آپ کو سمپتھی اور اپنے آپ کو بالکل مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے تو سوشل میڈیا ایک ایسا ٹول ہے جو کہ بالکل زیادہ اس میں کوئی خرچہ نہیں ہے, اس کے لیے صرف ایک اسٹریٹجی چاہیے. اور اس چیز کو موجودہ پارٹی نے بہت اچھے طریقے سے سمجھا, کیونکہ موجودہ پارٹی کے جو سربراہ ہیں ان کو جو چیزیں بتانے والے سکھانے والے ہیں وہ ہم اور آپ نہیں ہیں, وہ ایسی ایجنسیز ہیں جو کہ پوری دنیا میں تقریباً اس وقت 113 گورنمنٹس کو کنسلٹنسی پرووائڈ کرتی ہے. اسرائیل کی ایک کمپنی ہے ایپکو ورلڈ وائڈ, جو کہ نریندر مودی کے چیف منسٹر بننے کے بعد سے گجرات کے لیے میڈیا ایجنسی تعینات کی گئی تھی, اور اس نے اس شخص کو بات کرنا, بولنا, اپنی باڈی لینگویج کس طریقے سے مینیج کرنا ہے, کس طریقے سے کیا کرنا ہے, رونا ہے یا ہنسنا ہے یا گانا ہے, یہ سب سکھایا, اور اس نے سیکھا بہت اچھے طریقے سے. اور اسی ایجنسی نے یہ بتایا کہ آپ صرف تھوڑے سے سرمایہ کے ساتھ میں کس طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے ذہن کو قابو کر سکتے ہیں, کیونکہ موبائل ٹیکنالوجی جو آئی وہ کوئی ایک ایسا آلہ نہیں تھا کہ وہ ایک ہم سائنٹیفک پروگریس کے طور پر لیں. وہ اگر ہم پوری دنیا کا جو ایک محاسبہ کریں پچھلے 40 سال میں تو وہ ایک چیز ہمارے پاس پہلے سے موجود تھی, لیکن اس کا ایک پورا پلان تھا کہ اس کو کس وقت انٹروڈیوس کرنا ہے, اور اس پلان کے اندر بھی آپ کو اس کا عادی کیسے بنایا جائے. پہلے جب 1998 میں موبائل فون آیا تو اس کی شرح 18 روپے اور 20 روپے آؤٹ گوئنگ اور انکمنگ کال کی ہوتی تھی. لوگ آج فری میں آپ کو مل رہا ہے, اور اس میں پہلے آپ کو آہستہ آہستہ عادی بنایا گیا کہ جو پہلے کے ہینڈ سیٹس تھے اس کے اندر وہ چیزیں نہیں تھیں. پھر بعد کے جو اسمارٹ فونس آنے شروع ہوئے اس میں آپ کا آدھا لیپ ٹاپ یا آدھا کمپیوٹر اس میں سما گیا, اور اس کے بعد آپ پر جب ایک ذہنی طور پر آپ کو اس کا غلام بنا دیا گیا تو اس میں سے آپ کی بیٹری نکال لی گئی کہ اب آپ کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ آپ اپنا فون جب جی چاہیں سوئچ آف کر سکیں. تو آپ ایک طریقے سے ان کے سرویلنس میں بھی ہیں, اور جس طریقے سے وہ چاہیں وہ اپنے پیغامات آپ تک پہنچا سکتے ہیں. اور اس کے لیے حکمراں جماعت نے اپنا پورا ایک وار روم بنا رکھا ہے جس میں کہ لوگ صرف اس کام پر لگے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے کس موضوع کو ہائی لائٹ کرنا ہے, جو کہ پارٹی ہائی کمانڈ سے ان کو پہلے سے احکامات جاری ہو جاتے ہیں کہ پارٹی ہائی کمانڈ کیا چاہتی ہے اور کس واقعے کو کس طریقے سے پیش کرنا ہے. اس کا پورا ایک نیریٹو بنا لیا جاتا ہے, اور اس نیریٹو کو جتنے بھی میڈیا پلیٹ فارمس ہیں, چاہے وہ واٹس ایپ ہو, چاہے فیس بک ہو, چاہے ٹویٹر ہو یا یوٹیوب ہو, ان کے ذریعے وہ چیزیں آپ تک پہنچائی جاتی ہیں. اور وہ اپنے جو ان کے حامی ہیں اس میں خاص طور پر ایسے طبقے تک پہنچائی جاتی ہیں کہ جو طبقہ صرف اور صرف ایک مینٹل جو میسیجنگ ہوتی ہے اور مینٹل آپ کا پورا اس کے اوپر قابو کس طرح سے پایا جا سکتا ہے, اس کو وہ اپنی طرف کرنے میں بہت اچھے سے کامیاب رہے ہیں. کیونکہ آپ اگر ایسے ایلیمنٹس کو اپنے ساتھ رکھیں گے جو کہ کسی بھی پروڈکٹیو کام کے اندر نہیں لگے ہوئے ہیں, ان کے پاس کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے, نہ ان کے پاس اپنا وقت بتانے کا ذریعہ ہے, لیکن اگر آپ ان کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں اور کچھ تھوڑا بہت ان کو پیسہ دے کر اپنے مقصد کے کام کراتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے. اور یہ چیز ہمیں آج سے نہیں ہمیشہ سے دیکھنے میں آئی. جب بھی ہندوستان میں فسادات ہوتے ہیں تو کون سے ایلیمنٹس کام کرتے ہیں اور کون سے ایلیمنٹس آتے ہیں باہر سے جو کہ اس جگہ کا, اس شہر کا یا اس گاؤں کی فضا جو ہے وہ خراب کرتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو وہی چیزیں اب وہ انہیں پلٹ کر بجائے اس کے کہ وہ تشدد کا راستہ اختیار کریں, وہ اب آپ کے اوپر
ذہنی طور کے اوپر آپ کو انسلیمنٹ کر کے ذہنی طور پر آپ پر قابو پا کے وہ چیزیں لا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ آپ کا دماغ اور دل بدلنے میں جو ہے وہ بہت حد تک کامیاب رہے ہیں۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو سوشل میڈیا سے جو لوگ اثر لے رہے ہیں یا جن لوگوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے طرف راغب کرنے کا جو پلان ہے وہ صرف اور صرف جو ویکر سیکشنز ہیں یا ان پڑھ سیکشنز ہیں ان تک رکھا جائے، بلکہ یہ اس سطح تک پہنچ چکا ہے کہ جو ہمارے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ جو ہے اس کی اکثریت بھی بہت حد تک وہ ان پیغامات کے زیر اثر اس کی غلامی تک کی حد تک پہنچ چکی ہے، اور وہ اس کی ہر بات کو سچ مانتی ہے، کیونکہ جس طریقے سے وہ پیغام دی جاتے ہیں بار بار چاہے کوئی بھی پلیٹ فارم یوز کیا جائے، چاہے واٹس ایپ، جیسے کہ واٹس ایپ کو آپ سب جانتے ہیں کہ اب واٹس ایپ یونیورسٹی کا نام دے دیا گیا ہے، کیونکہ اس پہ جو گیان ہم لوگوں کو ملتا ہے یا جو گیان بانٹا جاتا ہے وہ نہ کبھی کسی اسکول نہ کسی کالج میں ہم لوگوں کو نہیں ملا، لیکن وہاں سے ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جو کہ پرانی تاریخ کو لے کر، پرانے ہسٹری کو لے کر اور باقی ساری چیزوں کو لے کر بالکل ایک نئے سرے سے آپ کو روش راست کراتی ہیں، اور آپ کے اوپر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ اب آپ اس طریقے سے سوچئے، اور کس طریقے سے جو حکومت کام کر رہی ہے اور کس طریقے سے آپ کی ذہن سازی کے علاوہ آپ انٹلیکچوئل طبقے کو اپنی طرف کر رہے ہیں۔ اس کے لیے میں صرف ایک مثال یہاں پہ دوں گا کہ ابھی ہمارے ایک اسکاٹش ہسٹورین اور رائٹر ہیں ولیم ڈالرمپل، بڑے مشہور، اور انہوں نے مغلوں کے اوپر اور میڈیول انڈین ہسٹری کے اوپر کافی کتابیں لکھی ہے۔ ان کی جو تازہ تصنیف ہے دا سلک روڈ اینشنٹ انڈیاز کنٹریبیوشن ٹو ورلڈ پروگریس، اگر آپ وہ کتاب پڑھیں تو آپ اپنا سر پیٹ لیں گے کہ یہ ایک پڑھا لکھا آدمی کیسی باتیں کر رہا ہے، کہاں سے اس نے بیتوکی چیزیں جو ہیں اس میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جوڑی ہیں، لیکن وہ کام کروانے والوں کو پتہ ہے کہ ہمیں اس سے کیا حاصل ہوگا، اور جو کام کر رہا ہے وہ کس وجہ سے کام کر رہا ہے وہ بھی لوگوں کو بظاہر ہے کہ ولیم ڈالرمپل جو ہے تقریباً 30 سال کے عرصے سے ہندوستان میں رہ رہے ہیں، اگر ان کو آگے بھی رہنا ہے تو پھر ان کو حکومت وقت کی بات ماننی پڑے گی، اس کے لیے کچھ کام کرنا پڑے گا، تبھی ان کا ویزا جو ہے آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے جو سوشل پرسپیکٹیوز ہیں، جو آپ کے مختلف چیزوں سے تعلق رکھنے والے خیالات ہیں، اور جو اصلی خبر ہے اس کو کیسے چھپایا جا سکتا ہے، اس چیز کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے وہ حکومت وقت نے بہت اچھی طریقے سے بھانپ لیا تھا، اور اس کے اوپر عمل کیا ہے اور عمل کیا جا رہا ہے اور آگے بھی کیا جاتا رہے گا۔ مایوسی صرف اس بات کی ہے کہ ہمارے جو دوسری تنظیمیں ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل ہوں چاہے سوشل ہوں، وہ اس چیز کو کاؤنٹر کرنے میں بالکل ناکافی رہی ہیں یا نااہل رہی ہیں، میں یہ کہہ سکتا ہوں، کیونکہ آپ کو جس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں اسی طریقے سے اس کا کاؤنٹر کرنا ہے۔ ابھی کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا ایک گروپ کوئی ہم خیال لوگوں کا بنتا ہے، وہ اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی جو آواز ہے یا اس کی آواز کا جو ایمپلیفیکیشن ہے وہ اتنا نہیں ہے جتنا کہ جو آپ کو حکومت وقت کے مختلف چینل سے مل رہا ہے، کیونکہ وہاں پر آنکھ بند کر کے صرف اور صرف سنا جا رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے آپ جو ہے اس چیز کا استعمال کریں۔ آخر میں جو آپ کے سافٹ ڈپلومیسی کا جو سب تھیم ہے اس سمپوزیم کا، اس کی بات کری جائے تو سافٹ ڈپلومیسی ایک ایسا ذریعہ ہر حکومت کے پاس ہوتا ہے کہ وہ دوسرے ممالک میں اپنی شبیہ کو، اپنی امیج کو پازیٹیو طور پر پیش کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے، اور اس کو عام طور پر آؤٹ ریچ بھی کہا جاتا ہے، یہ پبلک ڈپلومیسی ایکٹیویٹیز بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایکٹیویٹیز، ڈپلومیٹک ایکٹیویٹیز جو کہ وہ کسی دوسرے ملک میں جا کر وہاں کے ڈپلومیٹس پبلک ایرینا کے اندر کرتے ہیں، تو اس لیے اس سے پبلک ڈپلومیسی کا نام دیا جاتا ہے۔ تو ہماری حکومت نے اس چیز کو بھی اپنے جو سوشل میڈیا کا اس کا کیمپین ہے اس چیز کو بھی اس سے مستثنا نہیں رکھا ہے، اور اس چیز کو بھی صرف اپنے لیے اور اپنے لیے کے علاوہ صرف شخص واحد کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ آپ چاہے دیکھ لیں کہ
اگر کویت سے یا کسی دوسرے ملک سے جہاں پر کے حالات خراب ہیں، اگر ہندوستانیوں کو واپس ایویکیویشن کر کے واپس لایا جا رہا ہے تو اس کو پورا ایک آپریشن کا نام دے دیا جاتا ہے، اور اس میں صرف ایک ہی شخص یا زیادہ سے زیادہ 2 شخص، کیونکہ اس میں ایکسٹرنل افیئرس منسٹر بھی شامل ہو جاتے ہیں، ان کا بھی نام آتا ہے۔ کیا اس سے پہلے ہندوستان نے ایسے نہیں کیا؟ اس سے پہلے لیبیا سے اور مختلف ممالک میں جہاں پہ کہ لڑائیاں شروع ہوئی، مختلف حکومتوں نے ماضی میں بہت سارے ہندوستانیوں کو ہندوستان واپس لائے، ان کو خیر کے ساتھ میں، لیکن کیا کبھی انہوں نے اس کی تشہیر کی؟ نہیں، اس کی تشہیر کبھی نہیں کی گئی۔ لیکن اب آج کا زمانہ یہ ہے کہ جو بھی چھوٹی سے چھوٹی بات ہو اس کی تشہیر کی جائے اور اس کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کیا جائے۔ اسی طریقے سے جس طرح سے یوگا کو پورا ایک کانسیپٹ بنا کر اور اس کو ایک ایسا چیز، ایک ایسا عمل بنا دیا گیا کہ صاحب اس کے بغیر آپ جو ہیں وہ اچھی زندگی گزار نہیں سکتے، اور میں بھی یوگا کرتا ہوں اور میں بھی تبھی میرا 56 انچ کا سینہ ہے، سارا سب کچھ ہے، تو آپ بھی کریے تو آپ کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سافٹ ڈپلومیسی کو بھی، جو کہ عموماً بہت ساری حکومتیں جو ہیں وہ انڈر دا راڈار رکھتی ہیں، کیونکہ ان کو اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ جس ملک میں وہ کام کر رہے ہیں اس ملک سے ان کے تعلقات کو خراب نہ ہونے دیا جائے، یا وہ ایسا کوئی کام نہ کریں یا ایسا کوئی پروجیکٹ یا ایسا کوئی کیمپین نہ کریں کہ وہ اس ملک میں حکومت کو ناگوار گزرے۔ 15 سال میں نے ہائی کمیشن کے ساتھ، برٹش ہائی کمیشن کے ساتھ کام کیا، تو ہمارے مختلف پروجیکٹس پورے ہندوستان میں چلتے تھے، لیکن اس بات کا خیال رکھا جاتا تھا کہ آپ کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں لائیں گے جو کہ حکومت کے خلاف ہو یا حکومت کی جو پالیسیز ہیں اس کے خلاف ہوں، یا اگر نہ بھی ہو تو حکومت آپ سے وہ سوال کرے، کیونکہ ہر ملک یہ چاہتا ہے کہ سافٹ ڈپلومیسی کے ذریعے وہ عوام سے ڈائریکٹ رابطہ قائم کرے، نہ کہ حکومتوں سے۔ حکومتوں کے ساتھ تو اس کا ڈپلومیٹک لیول کے اوپر رابطہ پہلے سے ہی موجود ہے، وہ صرف عوام سے اپنا رابطہ قائم کرنا چاہتا ہے، اور عوام سے رابطہ قائم کرنے کے لیے آج کے جو دنیا ہے اس میں سب سے بڑی چیز ہے کہ تعلیم، کہ ہر ملک اپنے لیے اپنے تعلیمی اداروں کو آگے بڑھا رہا ہے کہ آپ ہندوستان سے جو آپ کے نئی نسل کے بچے ہیں وہ وہاں جا کے تعلیم حاصل کریں۔ اس کو پتہ ہے کہ جس طریقے کے ہمارے یہاں کے بچے نکل رہے ہیں تو وہ جو ایمرجنگ ٹیکنالوجی کے جو شعبے ہیں اس کے اندر ان کی کیا اب تک کنٹریبیوشن رہی ہیں، یا اگر وہ جب اس ملک میں جا کے تعلیم حاصل کریں گے تو اس میں سے کم 5% تو اس ملک کے اندر کام کریں گے تو اس ملک کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ پبلک ڈپلومیسی کے ذریعے ان کے کلچر، ایک سب سے بڑی چیز جو ہے دوسرے کے ذہن کو قابو کرنے کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے کہ اپنے ملک کے کلچر کو آپ اس فروغ دیں ان ڈپلومیسی ایکٹیویٹیز کے ذریعے، یا آپ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کریں جو کہ اس ملک کے مارجنلائز سیکشنز جو ہیں ان پہ فوکس کریں، اور جو کام کی حکومت بھی کر رہی ہے اور کوئی دوسرا ملک بھی کر رہا ہے تو اس میں کلیش کسی بھی ایسے پروگرام پر نہ ہو کہ اس ملک کے اوپر تنبیہ کی جائے، یا منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز جو ہے وہ اس ملک کو کوئی نوٹس بھیجے کہ بھئی آپ ایسا کام کیوں کر رہے ہیں۔ تو جو موجودہ ہمارا میڈیا کا سینیریو ہے اس میں اس وقت پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے بارے میں کچھ کہنے سننے سے کچھ فائدہ نہیں ہے، نہ کوئی اس کی گنجائش زیادہ موجود ہے، کیونکہ وہ جس حد تک تباہ کیا جا سکتا تھا وہ پورے طریقے سے کیے جا چکا ہے۔ اب بمشکل تمام 1% میڈیا ایسا بچا ہے جسے ہم فری میڈیا کہتے ہیں، لیکن اس سے وہ میڈیا ہمارے ملک کے 99% لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں، نہ ان تک اس کی رسائی ہے، کیونکہ ان کو ان پورٹلز کے بارے میں، ان چینلز کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے۔ جو چیزیں آپ کو بڑے بڑے پلیٹ فارمز کے ذریعے پہنچائی جا رہی ہیں وہ ہی اس تک ہی ان کی دسترس ہے۔ اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا کا استعمال اپنے ملک کی اور شخص واحد کی امیج کو بڑھانے کے لیے کیا جا رہا ہے، وہ بھی سب آپ کے سامنے ہے کہ خاص طور پر ایسے فوٹوز اور ایسی چیزیں شامل کی جاتی ہیں جس سے کہ صرف اور صرف ایک ہی آدمی کی شکل اس میں نظر آتی رہے، اس کے علاوہ کسی اور کی شکل نظر نہیں آئے، اور اس کے علاوہ جو منسٹریز کے جو بھی اعلانیے ہیں، پریس نوٹس ہیں یا پریس ریلیزز ہیں، اس میں بھی صرف اور صرف اس کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کو واہی کے طور کے اوپر پیش کیا جائے، کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو کہ وہ کنٹروورشل ہو۔ تو ایسا یہ ساری چیزیں ایک پورا ایک ایسا ایکو سسٹم میڈیا کا بنا دیا گیا ہے کہ اس نئے ایکو سسٹم میں اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا ہے۔ تو جو انڈیا کا ایک پورا خواب تھا کہ کس طریقے سے ہندوستان آگے چلے گا، وہ ہندوستان کا خواب پہلے تو کانگریس پارٹی نے بہت
حد تک مسخ کیا، اور اب گزشتہ 10 سے 15 سالوں کے اندر موجودہ حکمراں پارٹی نے جس طرح سے اس کو مسخ کیا ہے، اس سے ہمیں کوئی زیادہ خوش آئند بات سامنے نظر نہیں آتی ہے، بلکہ ہمیں اس چیز کا تہیہ کرنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے اس کو کاؤنٹر کرنے کی اور اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ہماری اپنی آواز ہم اپنے عوام تک کیسے پہنچا سکیں کہ وہ جو بات ان کو صحیح طور پر پہنچائی جائے، صحیح طور پر بتائی جائے، صحیح طور پر وہ اس پر عمل کر سکیں، اور اس کا ایمپلیفیکیشن ہم انٹرنیشنل ایرینا کے اندر کیسے کر سکیں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. تبھی یہ اس میڈیا ایکو سسٹم جو کہ آج ہمارے ہندوستان میں موجود ہے وہ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور جو ہندوستان کے آئین کے جو فادرز تھے ان کو جو بنانے کے پیچھے اس کا خواب تھا کہ کس طریقے کا ہندوستان بنے، اس طریقے کا ہندوستان تبھی بن سکتا ہے جب ہم میڈیا کا اور خاص طور سے آج کے زمانے میں سوشل میڈیا کا استعمال پازیٹیو طریقے سے کریں، اس کو پازیٹیو میسیجنگ کے ذریعے اس میں کیا ہم اپنے عوام تک پہنچا سکتے ہیں، اپنے نوجوانوں تک پہنچا سکتے ہیں، چاہے وہ تعلیم سے تعلق ہو، چاہے وہ سوشل ورک سے تعلق ہو، چاہے وہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ سے تعلق ہو، تبھی ہم اس خواب کو شرمندہ تعبیر تک پہنچا سکتے ہیں. کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں 50 میں ہی جو ہے سب سے پہلی ترمیم ہو گئی. تو اگر ہم دیکھیں تو ہسٹوریکلی ہم یہ پائیں گے کہ جو کانسٹیٹیوشن جس کو کہ ہمارے بنانے والوں نے ایک ڈائنامک کانسٹیٹیوشن جس کے پیچھے آئیڈیا آف انڈیا، جو کہ پہلے بھی بتایا گیا کہ بھئی پلورلسٹ سوشلسٹ ڈیموکریٹک ریپبلک آف انڈیا بنایا جائے، اس کو ڈائنامک رہنے کے بجائے اس کو اسٹیٹک کر دیا گیا، اور اس میں اپنی جو چیزیں ہیں ان کو شامل کرنے کے لیے، اپنی سوچ، اپنے فکر شامل کرنے کے لیے اس میں جتنے امینڈمنٹ کیے گئے وہ 47 کے بعد سے جو 2009 تک جو سرکار حکومت میں رہی اسی نے سب سے زیادہ امینڈمنٹ کیے، اور اسی نے وہ ایسے قوانین بنائے جو کہ ملک کی جو اقلیتیں ہیں ان کے خلاف ہیں، چاہے میسا سے اس کی شروعات ہوئی، میسا سے، پوٹا سے، یو اے پی اے سے، یہ سارے قوانین جو ہے وہ اسی زمانے میں بنے جب کانگریس حکومت یہاں پہ زیر اقتدار تھی.